کولمبیا کی وادیاں جہاں کبھی کافی کے کھیت ہوا کرتے تھے، 1970 کی دہائی میں ایک نئی فصل نے جنم لیا، کوکین، اور اس سیاہ سونے کا بادشاہ تھا پابلو ایسکوبار۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پابلو ایمیلیو ایسکوبار گویریا کولمبیا کا ایک بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ تھا جس نے 1980 کی دہائی میں دنیا بھر میں منشیات کی تجارت پر قبضہ کیا۔ وہ کنگ آف کوکین کے نام سے جانا جاتا تھا اور دنیا کے امیر ترین مجرموں میں سے ایک تھا۔ پابلو ایسکوبار 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریونگرو میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد ایک کسان اور والدہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ پابلو نے بچپن سے ہی غربت کے خلاف جدوجہد کی۔ وہ پولیٹیشین بننا چاہتا تھا لیکن غریبی، بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنا سپنا پورا نہ کر سکا۔ 1 دسمبر 1947 کو میڈلن کے غریب علاقے میں پیدا ہونے والا پابلو چوری چکاری اور غیر قانونی کاموں میں جلد ہی ماہر ہو گیا۔ غربت نے اسے بتایا کہ پیسہ ہی طاقت ہے اور کم عمری میں ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ ایسکوبار نے اپنے اس خطرناک کریئر کا آغاز چھوٹے جرائم جیسا کہ جعلی لاٹری ٹکٹ بیچنا، کار چوری اور اسمگلنگ سے کیا۔ جلد ہی اس نے منشیات کی اسمگلنگ کے کاروبار میں قدم رکھا اور 1970 کی دہائی میں کوکین کی پیداوار اور اسمگلنگ شروع کر دی۔ ایسکوبار نے میڈلن کارٹل کی بنیاد رکھی، دنیا کی سب سے بڑی اور یہ طاقتور منشیات کی تنظیم بن گئی۔ 1970 میں پابلو نے چھوٹے چوروں کے گینگ کو میڈلن کارٹل میں بدل دیا۔ پہلے وہ کوکین کو پیرو اور بولیویا سے درآمد کرتا، پھر امریکہ تک اسمگل کرنے لگا۔ اس کا فارمولا سادہ تھا، زیادہ سے زیادہ مقدار کم سے کم وقت میں۔ کارٹل نے کوکین کی پیداوار، نقل و حمل اور اسمگلنگ میں مہارت حاصل کی۔ پابلو نے ہوائی جہاز، کشتیوں اور خفیہ راستوں کے ذریعے امریکہ اور یورپ تک کوکین پہنچائی۔ پابلو نے ہوائی جہازوں، ٹرکوں اور یہاں تک کہ آبدوزوں کا استعمال کیا۔ کبھی مچھلی کے ڈبوں میں کوکین چھپائی جاتی تو کبھی سیاحوں کے سامان میں۔ اس کا نیٹ ورک اتنا وسیع تھا کہ ہفتے میں 15 ٹن کوکین امریکہ پہنچاتا تھا۔ پابلو نے اپنے پیسے سے ہاتھیوں، ہوائی اڈے اور فٹ بال اسٹیڈیم والا محل بنا لیا۔ وہ غریبوں میں پیسہ بانٹ کر رابن ہوڈ بن گیا، لیکن اس کی اصل طاقت گولی اور بم تھی۔ 1980 کی دہائی کے وسط تک ایسکوبار کے کارٹل کا اندازہ تھا کہ وہ روزانہ $70 ملین کماتا تھا۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نقد رقم رکھنے کے لیے گودام استعمال کرتا تھا اور چوہے ہر سال لاکھوں ڈالر کی نقدی کھا جاتے تھے۔ 1982 میں ایسکوبار نے کولمبیا کی پارلیمنٹ میں ایک نشست حاصل کی، تاہم اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے جلد ہی اس پر تنقید کی جانے لگی۔ 1982 میں جب امریکہ نے اسے گرفتار کرنا چاہا تو اس نے وزیر عدل کو ہی قتل کروا دیا۔ 1999 میں اس نے ایک ہوائی جہاز کو بم سے اڑا دیا۔ اس نے کولمبیا میں کئی بم دھماکے کروائے جن سے سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے۔ ایسکوبار نے حکام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور خود کو حوالگی کے لیے پیش کیا، لیکن اس شرط پر کہ اسے ایک خاص جیل میں رکھا جائے جسے لا کیتھیڈرل کہا جاتا رہا۔ اس نے اپنی جیل خود بنائی۔ جب اس نے اپنی جیل سے بھاگنے کی کوشش کی تو پورا کولمبیا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ 2 دسمبر 1993 کو میڈلن کی چھتوں پر گولیاں چلیں۔ پابلو ایسکوبار 44 سال کی عمر میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ کوکین کا سایہ کولمبیا پر آج بھی موجود ہے۔ پابلو نے $28 ارب کمائے لیکن اپنے ہی جنون میں جل گیا، جبکہ دنیا اسے تاریخ کے سب سے خوفناک منشیات اسمگلر کے طور پر جانتی ہے۔ پابلو ایسکوبار کی کہانی طاقت کے نشے اور تباہی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ اسے ظالم مجرم سمجھتے تھے لیکن دوسروں کے لیے وہ ایک عوامی ہیرو تھا۔ پابلو ایسکوبار کی زندگی ایک سبق ہے کہ دولت اور طاقت کے باوجود جرم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اس کی کہانی ایک طرف انسانی ہوس اور ظالمانہ جرائم کی عکاسی کرتی ہے
اور دوسری طرف معاشرتی ناانصافی اور غربت کے نتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔